بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو پھر کوئی بھی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فلپ سائڈ بھی بتائی، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے گا تو پھر اللہ کے سوا اور کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کے ساتھ بلکہ آگے ہم آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے گا تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا، خواب کی انٹرپریٹیشن نکالی گئی، بھی خواب کا مطلب کیا ہے جی، وہ اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو الٹا دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا سولوشن اس نے یہ نکالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کرنا شروع کر دو۔ قتل کا آفیشیل حکم آ گیا، لڑکے پیدا ہوتے تو ان کو ذبح کر دیا جایا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، یہ صرف چیزیں سمجھنی چاہیے ہمیں ڈیپتھ میں جا کے۔ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، ادھر لڑکے قتل ہو رہے ہیں، اس کے بعد جب قتل کرنا شروع کیا تو فرعون کو لوگوں نے کہا کہ بھئی ساروں کو تم مار دو گے تو کل کو تمہیں اپنے کاموں کے لیے مرد چاہیے، فوج میں مرد چاہیے ہیں، باقی بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں پہ مردوں کی ضرورت ہے، تو سارے مرد ہی ختم ہو جائیں گے تو عورتوں سے کتنا کام کراؤ گے تم؟ اتنی سینس تو ان کو بھی تھی کہ سارے کام عورتیں نہیں کر سکتی، تو دیر از اے بیلنس، کچھ کام مردوں کے کرنے کے بہرحال ہیں اور کچھ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں، اور کچھ کامن ایسی چیزیں جو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ سارے تم اگر قتل کروا دو گے تو پھر تم کیا ہوگا کہ تم آگے مرد ہی نہیں ہوں گے، تو پھر تمہارے آگے فوج میں کون چلے گا؟ اس کا پھر پلاننگ اور اسٹریٹجی میں چینج یہ ہوئی کہ 1 سال ہم لڑکوں کو قتل کریں گے اور 1 سال ہم چھوڑ دیا کریں گے، تاکہ کچھ نہ کچھ مرد تو جو ہیں وہ آگے جا کے ہمارے پاس آئیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی ہمیں، یہ سب واقعات جو قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے۔ جس سال میں لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو ہارون علیہ السلام بچ گئے کیونکہ وہ اس سال پیدا ہوئے جس میں لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن جس سال میں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال میں پیدا کیا جس سال میں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اب اللہ اپنی قدرت ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، اور نہ صرف اس سال میں پیدا کیا، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو اب یہ ڈر تھا کہ بھئی جب پتہ خبر پہنچی کہ لڑکا پیدا ہوا، کیونکہ یوں جو ہی خبر پہنچی تھی کہ فلاں فلاں گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو فوراً ایکشن لے لیا جاتا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کے دل میں بات ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لڑکا پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، اس کو پانی میں ڈال دو، ایک صندوق لو، اس کو پانی میں ڈالو، اور پانی میں جب ڈالو گے تو اب آپ سوچیں کہ جب آپ سمندر کی لہروں میں صندوق کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا پھر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو پھر لہروں کے حوالے ہے نا، لہریں جس طرف لے کے چلی جائیں، آپ کے بس میں تو نہیں ہے۔ اللہ نے ڈلوا دیا وہاں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی والدہ کو کیا فرمایا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي أَنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، تم خوف مت کھاؤ، غم بھی مت کرو، میں اس کو دوبارہ تمہارے پاس لے کے واپس آؤں گا، یہ بچہ جو تم ڈال رہی ہو سمندر میں، میں دوبارہ تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، ہونا یہ چاہیے تھا ہماری سوچ کے حساب سے کہ اگر اللہ بچانا چاہتا ہے ان کو تو بھی کسی دور کسی جو ہے وہ گاؤں کے پاس یا کسی آئی لینڈ کے پاس وہ جاتے جہاں پہ کسی کو پتہ نہ لگتا۔ اللہ نے جو ہے ان موجوں کو کہا بھیجا سیدھا فرعون کے محل میں، جس نے قتل کرنا تھا اللہ نے وہیں پہ بھیج دیا۔ اب اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں جب کسی کو بچانا چاہتا ہوں نا تو جو تمہارے دل و دماغ میں سپر پاور کا ڈر اور خوف ہوتا ہے نا وہ تمہارے لحاظ سے ہے، لیکن جب میں بچانا چاہتا ہوں کسی کو
تو میں اس کو اسی سپر پاور کے گھر میں رہ کے زندہ رکھ کے دکھاؤں گا تمہیں. ابھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. تو یہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بہرحال پھر وہاں پر رہے اور پھر بڑے ہوئے، وہ سب واقعہ آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہی شخص یا وہی چیز جو اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے ہماری سوچ کے حساب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو اس کے لیے فائدے کی چیز بنا دیتا ہے. کیونکہ یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. اب اللہ کی مدد کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ قرآن کے اندر بہت سارے واقعات آئے، سیرت کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن صرف چند کا ذکر کر کے آگے پھر ہم چلیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کس کس طرح سے آ سکتی ہے. ایک تو اللہ کی مدد کی شکل کیا ہوتی ہے جو بہت کامن ہے، ہم سب کو پتہ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، اور بہت دفعہ ایسے واقعات ہوئے سیرت کے اندر جہاں پہ فرشتوں کی مدد آئی. غزوہ بدر سب کو پتہ ہے، مسلمان جو ہیں وہ کفار کے سامنے مقابلے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. مسلمان کیا ہیں؟ 313 کا ایک معروف نمبر ہے لیکن 319 کا بھی فگر آتا ہے. دوسری طرف کفار ہیں وہ 1000 کی تعداد میں ہیں. اب غزوہ بدر سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمٹمنٹ تھی، گارنٹی تھی کہ میری مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، آپ جائیں ان سے مقابلہ کریں، میں آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پے آپ کی مدد کے لیے بھیجوں گا. یہ سٹارٹ ہونے سے پہلی کمٹمنٹ آ گئی تھی. ناؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی بیہائنڈ اٹ. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ بھی آپ اکیلے ہیں اور جاؤ جا کے فلاں جگہ پہ لوگوں سے مقابلہ کرو، اور آگے 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اکیلے ہیں، آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں، جتنے مرضی چیتا چیمپئن ہو، لیکن 10 کو دیکھ کے اکیلے بندے کا کیا ہوگا؟ گھبرا جائیں گے نا. بندہ کہے میں نہیں مقابلہ کر سکتا. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو، سامنے 10 بندے ہیں، لیکن جو دیوار ہے نا، اس دیوار کے پیچھے تمہارے لیے 100 بندے کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ کو پتا ہوگا کہ دیوار کے پیچھے 100 بندے آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ کا کانفیڈنس لیول کیسا ہوگا؟ ڈر لگے گا؟ نہیں لگے گا نا، کیونکہ اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرا مقابلہ 10 کے ساتھ ہے. 1 versus 10 نہیں دیکھ رہے آپ دیکھ رہے 101 با مقابلہ 10. اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ پہلے ہی کمٹمنٹ دے دی کہ میں آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا پے در پے. پھر ایک جگہ پہ نمبر آتا ہے 3000 فرشتوں کا، پھر آتا ہے 5000 فرشتوں کا. تو یہ 1000 3000 5000 کا فگر کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ری انفورسمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ اگر 1000 کم پڑ گئے نا تو ٹینشن نہیں لینی، 3000 ہیں، اگر اور ضرورت پڑے تو 5000 ہیں. اب یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کے بھی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کے ہی ان کو ختم کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ اصول دیے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ طریقے ہیں اللہ کے، اللہ ہمیں وہ سکھانا چاہتا ہے کہ پروسیس وہی ہوگا. تم میدان میں اترو گے، تم ان کا سامنا کرو گے، تم اپنی اسٹریٹجی بناؤ گے، پلاننگ بناؤ گے، فیس کرو گے، اسی خوف اور پریشانی سے گزرو گے، چوٹ بھی لگے گی، غم بھی آئے گا، ٹینشن بھی آئے گی، سب پروسیس سے گزرنا ہوگا. لیکن یاد رکھو کہ بالآخر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور فتح تمہاری ہوگی. اور بدر کے اندر کیا ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کے گھوڑوں کی بھی آواز سنی. بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہتے ہیں کہ میں ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ مجھ سے آگے دوڑ رہا تھا، تو میں اس کو قتل کے لیے بھاگ رہا تھا. اتنے میں مجھے ایک گھوڑے کی آواز آئی، اور گھوڑے کی آواز آئی اور میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا وہ کافر گرا پڑا ہوا تھا، مرا ہوا تھا، اور اس کی باڈی جو تھی بالکل سبز ہو چکی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کو کوڑا مارا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر جو ہے وہ پھٹ چکا تھا. تو جب یہ واقعہ ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ فرشتے تھے جو تیسرے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اللہ نے بھیجے تھے.